دوستو قرآن نے موسیقی کو حرام نہیں قرار دیا، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ موسیقی حرام ہے۔ دیکھیے، موسیقی کو اگر افیکٹولی یوز کیا جائے تو یہ بہت بڑا ٹول ہے انقلاب لانے کا، ظالم حکمرانوں کے تخت گرانے کا۔ موٹیویٹ کرنے والے اشعار، دلوں کو چھوتی ہوئی دھن لوگوں کو انقلاب کے لیے کھڑا کر سکتی ہے۔ اور چونکہ اسلام خلافت کے ذریعے سے نہیں بلکہ بادشاہت کی گود میں پلا ہے، یعنی کہ اسلام جس سے لڑنے آیا تھا اسی کی گود میں پلا، اور بادشاہت بھی وہ جس کی بنیاد خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈالی گئی ہو۔ ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو کربلا میں شہید کیا گیا، اقتدار کے لیے، بادشاہت کے لیے۔ تو جو بادشاہت اتنا مقدس خون بہانے کے بعد قائم ہوئی ہو، تو انہوں نے اس بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہوگا۔ اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے تو باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو، ماں نے بیٹے کو، بھائی نے بھائی کو، چچا نے بھتیجے کو، بھتیجے نے چچا کو، ہر ایک نے ایک دوسرے کا قتل کیا اقتدار حاصل کرنے کے لیے، بادشاہت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ تو تھی محل کی سیاست اور محل کی قتل و غارت گری جس کے ذریعے سے بادشاہت قائم ہوئی۔ اب دوسرا اسپیکٹ آتا ہے عوامی انقلاب کو روکنا۔ اس کے لیے بادشاہوں نے کیا کیا؟ بادشاہوں نے اپنا گٹھ جوڑ ملاؤں کے ساتھ کیا۔ ملاؤں نے موسیقی کو حرام قرار دے دیا تاکہ کوئی انقلابی طاقت، انقلابی شاعری کچھ بھی نہ ہو سکے۔ بادشاہوں کو زمین کا ذل الہی قرار دیا گیا، یعنی کہ زمین پر اللہ کا سایہ۔ پھر اس کے بعد تقدیر اور قسمت کے کھیل رچائے گئے، یعنی کہ یہاں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ہم غریب ہیں، مظلوم ہیں، یہ اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے، ہم نے صبر کرنا ہے۔ اور پھر صبر کو معنی پہنائے گئے برداشت کرنے کے، ہم نے برداشت کرنا ہے۔ اب ان مصیبتوں سے نکلنے کا انہوں نے راستہ ملاؤں نے کیا دیا اس وقت کے عوام کو؟ ورد کرو، سپارے پڑھو، سجدے ٹیکو، اللہ سے مانگو، رو رو کے مانگو، رونا نہ آئے تو رونا کے والا منہ بنا لو۔ یعنی کہ انسان اور اللہ کا ایک ذاتی تعلق بنایا گیا، اور اس تعلق کو کہا گیا اسلام، اور اس اسلام کے ٹھیکیدار یہ ملا حضرات بن گئے اس وقت کے۔ بادشاہوں نے انسان کے جسم پہ زنجیریں ڈالی، انسان کی کمائی پہ زنجیریں ڈالی، اور ان ملاؤں نے انسانوں کی سوچ پر، ان کی سول پر، ان کی روحوں پر زنجیریں ڈال دیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی سے نفرت پیدا کی گئی، علم حاصل کرنے سے نفرت پیدا کی گئی، موسیقی سے نفرت کی گئی، آرٹ سے نفرت کی گئی، قرآن کو علم سے سمجھنے سے نفرت پیدا کی گئی، اور ہر وہ کام جس کے ذریعے سے انقلاب آ سکتا تھا، ہر وہ کام کرنے سے منع کیا گیا، روکا گیا۔ دیکھیے، دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں نا، اس کی ابتدا انبیاء کرام کے ذریعے سے ہوئی۔ جیسے انسان کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ کشتی کیسے بنتی ہے، لیکن اللہ ہی نے سکھایا۔ اسی طریقے سے انسان سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ لوہا پگھل بھی سکتا ہے، تو وہ کس ٹیمپریچر پہ، کیا پیمانے اللہ نے اس کے مقرر کیے، یہ بھی اللہ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے ہمیں بتایا۔ علم کی ساری ابتدا اللہ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے ہمیں دی۔ اسی طریقے سے جو سر ہوتے ہیں، اس سر کا جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی ریاست بھی عطا کی تھی، لیکن آپ دیکھیں اس شاعری سے، موسیقی سے، سروں سے ایک حکمران کتنا ڈرتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بعد وہاں کے حکمرانوں نے داؤد علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی تھی زبور، اس کو ایسا کیا کہ آج اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو اگر قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا تو ہمیں شاید پتہ ہی نہیں چلتا کہ داؤد علیہ السلام پہ بھی کوئی کتاب زبور آئی تھی، کیونکہ اللہ کی وہ کتاب بھی اسی انداز سے تھی جس انداز سے قرآن کریم۔ جو چیز بھی دھن پہ ہوتی ہے اس کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے، تو اس وقت کے حکمرانوں نے زبور کے ساتھ وہ کر دیا کہ آج ہمیں اس کا کچھ نہیں معلوم کہ وہ کتاب میں کیا تھا کیا نہیں تھا۔ تھوڑا بہت توریت کا مل جاتا ہے، انجیل کا مل جاتا ہے، قرآن کی تو اللہ نے حفاظت کی ہوئی ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیے کہ اسلام جو ہے نا عربیوں کے تھرو نہیں پھیلا۔ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، نہ ہم پڑھتے ہیں اور نہ ہی اس پہ انالیسس کرتے ہیں۔ حضرت علی کے دور میں ہی کیپٹل مدینہ سے ہٹ کے کوفہ میں چلا گیا تھا، اور اس کے بعد مکہ مدینہ والوں کو دوبارہ اقتدار نہیں ملا، اور پھر جب عباسی سلطنت آئی تو انہوں نے جو عربیوں کے ساتھ حال کیا، آپ اس میں کان پکڑیں گے اپنے، جو انہوں نے عربیوں کے ساتھ، عربیوں میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے ساتھ جو کام کیا۔ تو جو اسلام، جو قرآن پھیلا ہے وہ پرشینز کے ذریعے سے پھیلا ہے، ساری ٹرانسلیشن قرآن کی پرشینز نے کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اسلام کی کوئی بھی بات کریں تو ایسی اجنبی سی لگتی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، حالانکہ وہ بات قرآن میں موجود ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے سامنے قرآن ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس مسئلوں میں پھنستے رہتے ہیں۔
تو میں پھر کہہ دوں دوستوں کہ موسیقی حرام نہیں ہے، لیکن اگر آپ بیہودہ گانے بناتے ہیں تو بیہودہ تو زبان آپ بغیر موسیقی کے بھی بولیں گے، وہ بھی غلط ہے، لغو بات کرنا ہی غلط ہے۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور اگر اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔